الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہیں، حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، نظریہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی ہے، رضا کا نظریہ سب سے آخری نبی، اور نظریہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا بے حد و بے حساب شکر ہے، اس خالق کائنات جل وعلا نے ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں اور ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامعہ مسجد عشق رسول المعروف حاجی حسن دین مرحوم والی میں حاضر ہوئے۔ اللہ کریم کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب العالمین جل وعلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں عقائد حقہ پر قائم رہ کر ان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے نبیوں کے آخر میں نبی بنا کر بھیجا، اور اب قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا نبی کائنات میں نہیں آ سکتا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کی چادر اوڑھ کر کائنات میں جلوہ گر ہوئے ہیں، اور یہ چادر کبھی کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ختم نبوت کے مالک بھی ہیں اور ختم نبوت کے تاجدار بھی ہیں۔ لہذا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے اور کہے کہ میں نبی ہوں تو فوری طور پر اس کی نبوت کا انکار کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی اس سے جا کر دلیلیں طلب کرنے لگ جائے کہ دلیل دو اگر تم نبی ہو، کیونکہ نبی کے پاس تو معجزہ ہوتا ہے، تو ایسا عامی بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اسے حکم یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر یوں ایمان رکھے گا کہ اگر کوئی بندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو اتنا پکا اپنا عقیدہ رکھ لے کہ یہ جو مرضی کرتب کر کے دکھا دے یہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کریم نے آخری نبی ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بنایا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ یہ خوش نصیبی بھی ہمیں حاصل ہے کہ پاکستان کے اندر آئینی طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر یہاں
یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت بھی منایا جاتا ہے، اور 7 ستمبر 1974 کو امام شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر کئی علماء کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے سے قادیانیوں کو اسمبلی میں آئینی طور پر کافر قرار دے کر ان پر شاعر اسلام کی پابندیاں لگائی گئیں۔ اب نہ تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ہماری طرح مسجد بنا سکتے ہیں، نہ کوئی مسجدوں کے اوپر مینار بنا سکتے ہیں، نہ کوئی گنبد بنا سکتے ہیں، نہ ہی پاکستان میں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ ہی وہ ہمارے قرآن پاک کو اپنا قرآن کہہ سکتے ہیں، نہ ہی وہ کوئی شاعر اسلام اپنا سکتے ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی قادیانی شاعر اسلام میں سے کسی بھی نشانی کو اپناتے ہوئے مل جائے، یا وہ مسلمانوں کے وہ مسلمہ نام جو مسلمانوں کے لیے ہی مختص ہیں وہ اپنے اوپر لگاتے ہوئے ملے، تو وہ شرعی طور پر تو مجرم ہے ہی ہے، وہ قانونی طور پر بھی مجرم قرار پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی گواہیاں دیتے آئے۔ ہر نبی اپنی امت کو یہ کہتا رہا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے، اور حضور کی نبوت کی ہی گواہی خالق کائنات جل وعلا نے ہر زمانے میں دلوائی ہے۔ ہر امت کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو بڑی شانوں کا مالک ہوگا، اور وہ ہمارے نبی کا بھی تاجدار ہوگا، وہ ہمارے نبی کا بھی مالک ہوگا، وہ ہمارے نبی سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوگا، وہ ہمارے نبی سے بھی زیادہ شان رکھتا ہوگا، وہ ہمارے نبی سے بھی زیادہ مقام رکھتا ہوگا۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے سارے نبیوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ ہر نبی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی باتیں کرتا ہوا کائنات میں آیا، اور پھر بتقاضا بشریت موت ان کے قدموں میں حاضر ہوئی اور وہ دنیا سے چلے گئے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا وقت آتا ہے تو وہ بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، میرے بعد وہ رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تم اس پر ایمان لانا، اور وہی ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا پیارا رسول ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کو انبیاء کرام علیہ السلام بھی بیان فرماتے رہے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ کریم نے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا عالم ارواح کے اندر، اور سب کو اکٹھا کر کے رب العالمین جل وعلا نے ان سے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ قرآن کہتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ محبوب یاد کرو کہ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، اللہ مصطفیٰ کو یاد کروا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے کئی موجود تھے، اس لیے رب مصطفیٰ کو یاد کروا رہا ہے، ورنہ تو مصطفیٰ کہہ دیتے کہ یا اللہ میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، بھئی جامعہ مسجد اس کے رسول بنی، میں یہاں موجود ہی نہ ہوں، مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ میٹیریل کہاں سے آیا، کیسے بنی، کس طرح بنائی گئی، کون بنا رہا تھا۔ تو کوئی مجھے کہے کہ مبشر بھائی یاد کرے جب یہ مسجد بنی تھی، تو میں کہوں گا بھائی میں کیسے یاد کروں، میں تو وہاں پر تھا ہی نہیں، جب میرے سامنے یہ مسجد بنی ہی نہیں تو مجھے یاد کروانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے، تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس بشریت پہن کر سارے نبیوں کے بعد آئے ہیں، لیکن رب نے مصطفیٰ کا نور ساری کائنات سے پہلے تخلیق فرما دیا تھا۔ فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہیے، فرمایا محبوب یاد کرو کہ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، کیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، ہم تمہیں کتاب بھی دیں گے اور حکمت بھی دیں گے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول آئے گا جو
تمہاری تصدیق کرے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم پر لازم ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی مدد بھی کرو، لازم ہے تم پر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں سارے نبیوں سے عہد لے رہا ہے، تو یہ جو عہد لینے سارے نبیوں سے ایک نبی کے بارے میں، یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ نبی ان نبیوں میں سب سے افضل ہے، وہ نبی ان نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ نبی ان نبیوں میں سب سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ اور بات یہی پر ختم نہیں ہے، اگر ان کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا تو رب العالمین فرماتا کہ تم نے اس کی بھی مدد کرنی ہے اور اس کے بعد جتنے نبی آئیں گے ان کی بھی مدد کرنی ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے رب کہہ رہے کہ اگر میرے مصطفیٰ آ جائیں تو پھر تم پر لازم ہے کہ میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلنا، پھر لازم ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت کو اپنانا، جس سے اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ سارے نبیوں کو نبوت عطا کرنے کے بعد سب سے آخر میں جس ہستی کی نبوت کو منوایا جا رہا ہے اس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور پھر قیامت تک کوئی دوسرا نبی ان کی جگہ پہ نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے وعدے نبیوں سے لیے ہیں، فرمایا یہ وہ نبی ہے جس کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور تم پر لازم ہے کہ اگر تم ان کے زمانے میں آ جاؤ تو پھر لازمی اپنی شریعتوں کو چھوڑ دینا، پھر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا۔ اب بنتا تو یہی تھا نا کہ اللہ فرماتا کہ اے نبیوں جب تم اس نبی کی مدد کر لو گے تو اس کے بعد جو نبی آئے گا اس کی بھی مدد کرنا، لیکن ایسا نہیں فرمایا گیا، حضور پر وعدے ختم کر دیے گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ میرا وہ نبی ہے جس کو ہم نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہوا ہے، اس کے پیچھے چلنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان کی باتیں کرنا، ان کا مقام بیان کرنا، ان کے رتبے بیان کرنا، ان کے مرتبے بیان کرنا، ان کی شانیں بیان کرنا، ان کی وجاہتیں بیان کرنا، ان کی عزتیں بیان کرنا، ان کی ڈگنیٹی بیان کرنا، ان کی عظمتوں کا اعتراف کرنا، لوگوں کو بتانا کہ یہ نبی بڑی شان والا، بڑے مقام والا، بڑے رتبے والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، بڑی عزتوں والا ہے، اور جب تم اس نبی کے زمانے میں آ جاؤ تو پھر جناب عیسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی، جناب موسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی، جناب سیدنا داؤد کی شریعت نہیں چلے گی، پھر وہاں پر کوئی شریعت نہیں چلے گی۔ اگر تم میرے نبی کا زمانہ پالو تو پھر نبیوں تمہارے لیے فخر والی بات یہ ہوگی کلمہ پڑھ کے تم بھی مصطفیٰ کے امتی بن جانا۔ دوسری آیت میں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 40، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے اندر کسی کے بھی باپ نہیں ہے، تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے۔ ہوا اصل میں یہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول بھی ہیں، اور ان کو غلام بنا کر فروخت کیا گیا، اور وہ چلتے چلاتے حضرت نفیسہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی یا غالباً سہیلی تھی، حضرت نفیسہ کے پاس آیا، اور حضرت نفیسہ نے حضرت زید کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تو حضرت زید کو بطور تحفہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے، حضور کے اخلاق، حضور کی عادات، حضور کے اوصاف، حضور کا کردار یہ سب کو متاثر تو کرتا تھا نا۔ بڑے سے بڑا کافر بھی اس بات کا اقراری تھا کہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو اخلاق اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ جو حضور کی صفات ہے وہ صفات کسی کے پاس نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہر بندہ مانتا تھا۔ ابو جہل جیسا کافر بھی کہتا تھا کہ جو بات کرتے حق بات کرتے، ان کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بالکل سچی بات کرتے ہیں، لیکن بس ہمیں اپنی سرداریاں ان کو ماننے نہیں دیتی۔ تو بڑے سے بڑا کافر بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر تھا۔ تو پھر یہ جو حضرت زید تھے، یہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور غلام گئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے، کردار کے گرویدہ ہو گئے، اور یقین مانیے حضور نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ ایسی تھی۔ حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی ہے اور 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے جھڑکا ہو. 10 سالوں میں کبھی کبھی حضور مجھے سودا لینے کے لیے بھیجتے تھے اور میں جا کر بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا تھا. مجھے ایک دفعہ بھی دیر ہو جاتی تھی لیکن نبی کریم علیہ السلام کے ماتھے پر میں نے بال بھی نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جھڑکا بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار اس بندے کا کردار کیا ہوگا جس کے غلام بھی اس کے کردار کی گواہی دے رہے ہوں گے. عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے پورا محلہ کہے گا حاجی صاحب بڑے اچھے ہیں, لیکن حاجی صاحب کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ حاجی صاحب کتنے اچھے ہیں, ان کی گالیاں کتنی مشہور ہیں اور ان کا ظلم کتنا مشہور ہے اور ہفتے کے بعد پیسے دینے میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں, یہ پتہ چل جائے گا. لیکن میرے مصطفیٰ کا کردار ایسا تھا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کو مال تجارت دے کر شام میں بھیجا نا. نبی کریم علیہ السلام نے منڈی میں جا کے جب مال رکھا حضور نے فرمایا آ جاؤ بھائی مال لے لو. حضور نے تھوڑے نفع کے بدلے میں مال بیچ دیا. پہلے جو تاجر جاتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اس طرح بکتا نہیں تھا اور جب واپس پلٹتے تھے تو نفع بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا. لیکن جب نبی پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر ملک شام میں پہنچے, حضور نے آواز لگائی آ جاؤ بھائی مال لے لو. حضور کا چہرہ دیکھ کے سارے لوگ حضور کی طرف آ گئے, مال لے لیا, لوگ چلے گئے. حضور نے پیسے لیے اور پیسے لے کے واپس پلٹے, نفع کئی گنا زیادہ تھا. حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خدیجہ نے پوچھا گئے تو تھے بتاؤ تو صحیح کیسا تھا. حضرت میسرہ نے کہا قسم بخدا جیسا اخلاق اللہ نے ان کو عطا فرمایا آج تک ایسا اخلاق میں نے کسی کا نہیں دیکھا ہوا ہے. میرے مصطفیٰ کے کردار کی گواہی ہر بندہ دیتا تھا, ہر بندہ. تو حضرت زید جب حضور کے پاس آئے پھر گرویدہ ہو گئے میرے مصطفیٰ کی ذات کی, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو گئی. حضرت زید کے والد اور چچا آپ کو ڈھونڈتے تھے, آپ ملتے نہیں تھے, پریشان تھے. کچھ لوگ وہاں سے چلتے ہوئے آئے نا, کعبے کا طواف کر رہے تھے, وہاں پہ حضرت زید کو دیکھ لیا. انہوں نے کہا واہ زید تیرا باپ تیرا چچا تجھے ڈھونڈ رہا ہے اور تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, کم از کم تجھے اپنے چچا اپنے باپ کا خیال آنا چاہیے, چل ہمارے ساتھ. زید نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا, بالکل نہیں جاؤں گا. کہاں رہتے ہو؟ پتہ چلا جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے ہیں. وہ واپس چلے گئے. انہوں نے کہا کہ بڑی خوشی کی بات لائے ہیں تمہارے لیے. کیا؟ کہا تمہارا بیٹا مل گیا, تمہارا بھتیجا مل گیا. کدھر؟ مکے میں فلاں کے گھر میں رہتا ہے. دونوں بھائی باپ اور چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے. سلام دعا ہوئی, بات چیت ہوئی. کہا جی آپ کے پاس ہمارا بیٹا ہے زید. حضور نے فرمایا ہاں زید ہے تو صحیح. تو کہا وہ ہمیں دے دیجئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ کیا ہیں اس کے؟ ایک نے کہا جی میں باپ ہوں, دوسرے نے کہا جی میں چچا ہوں. کہا آپ جتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم اتنے پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم پیسے بھی دیں گے, سب کچھ کریں گے, آپ حکم فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ باپ ہیں اور آپ چچا ہیں, میں زید کو بلا دیتا ہوں. اگر تو زید کو آپ کے ساتھ جانا ہوا اچھا لگا تو پھر پیسہ کوئی بھی نہیں لوں گا, بھلا باپ سے بیٹے کی جدائی کون کرواتا ہے, تو آپ ویسے ہی لے جائیے گا. انہوں نے کہا واہ بھائی فیصلہ تو کمال کا کیا ہے, آج تک ایسا فیصلہ ہم نے دیکھا نہیں. پیسوں کی لالچ کون نہیں کرتا, ہر ایک کے پاس لالچ تو ہے نا پیسوں کی, لیکن حضور نے فرمایا نہیں تم لے جاؤ, اور اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پر راضی ہے تو میں روکوں گا نہیں, اور اگر وہ راضی نہ ہوا تو تم مزید نہیں کرو گے, پھر اس کو چھوڑ کے جاؤ گے. سرکار کو اپنے غلام پر اتنا اعتماد تو تھا نا, غلام ہو اور آقا کو اعتماد نہ ہو وہ غلام ہی کیسا یار. سرکار کو اتنا اعتماد تو تھا نا کہ میرا غلام اب جائے گا نہیں, میں نے اس کو محبت دی ہے, پیار دیا ہے. اپنے پاس رہنے والوں کو اتنی محبت دے کہ جب وہ جانے لگے تو کم از کم اس کو اتنا خیال آئے کہ میں کوئی ایسے شخص کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جو محبتوں کا پہاڑ نظر آتا ہے, جس کے اندر محبتیں بھری ہوئی ہیں, کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں. نفرت نہ اس کے لیے چھوڑے کہ وہ جائے تو خوشی محسوس کرے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں. پھر سنیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے سامنے کر دیا, فرمایا زید آؤ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو چچا نے گلے لگایا, باپ نے گلے لگایا. زید
غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو، آ جاؤ ہمارے ساتھ چلے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہاں؟ کہا گھر، اتنے عرصے سے غائب ہو، کئی سال گزر گئے ہیں، زید آ جاؤ نہ چلے، میں پریشان ہو گیا ہوں، دل کو خوشی ہوئی ہے کہ تم ملے ہو۔ حضرت زید نے کہا میں نہیں جانا چاہتا، ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو باپ کہنے لگا زید غلامی کی زندگی، ہم تمہیں آزادی دے رہے ہیں، تم غلامی بسر کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جی آپ چلے جائیے، قسم بخدا میں نے ان کی غلامی میں بھی آزادی کو دیکھا ہوا ہے۔ فرمایا میں ان کی غلامی میں آیا ہوں تو مجھے آزادی مل گئی ہے، ان سے اب جدائی نہیں ہو سکتی، آپ کو ملنا ہے، آپ جب آپ کا دل کرے آپ ملنے کے لیے آئیے، میں ادھر ہی موجود ہوں، لیکن میں حضور کی غلامی کو اب چھوڑ نہیں سکتا، اس غلامی کو تو بڑی مشکل سے پایا ہے، مر مر کے یہاں پہنچا، بڑی مشکلوں سے میں اس در پہ پہنچا ہوں، تو اب میں اس در کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ جو پیار تھا نا، اس کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے لوگ زید بن محمد کہتے تھے، زید بن محمد، زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا۔ اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، فرمایا سنو مصطفیٰ کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قاسم، ایک کا نام تھا عبداللہ، ایک کا نام تھا ابراہیم، صرف 3 بیٹے تھے میرے مصطفیٰ کے۔ اور عربی میں جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے نا بچہ، اس کو کہتے ہیں سبیون۔ کیا کہتے ہیں؟ بولی بولو، سبیون کیا کہتے ہیں؟ سبیون یا غلامن، غلام بھی کہتے ہیں اور سبی بھی کہتے ہیں چھوٹے بچے کو۔ اور جو جوان ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں راجل، مرد۔ تو چونکہ حضور کے تینوں ہی بچے بچپن میں فوت ہو گئے اور حضرت زید جوان تھے اور لوگ کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں، مصطفیٰ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، کسی رجل کے باپ نہیں ہے، ہاں ہم نے ان کو رسالت کا تاج عطا فرمایا ہوا ہے۔ پھر فرمایا وخاتم النبیین، اور ہم نے مصطفیٰ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا ہے۔ اونچی بولو ذرا، ہم نے مصطفیٰ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب العالمین جل وعلا نے فرما دیا کہ مصطفیٰ ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ اب یہاں پر بڑی پرابلم ہوئی، لوگوں نے اس کا معنی بدل دیا۔ یہ جو مرزئی اور قادیانی لوگ ہیں جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا دعویٰ مان لیا اور اپنے آپ کو اس کے پیروکار کہنے لگے، ان کے 3 نام ہیں، ایک احمدی، ایک قادیانی اور ایک مرزائی۔ یہ تینوں نام ہیں، پنجابی میں ہم جسے مرزئی بولتے ہیں، مرزئی، قادیانی اور احمدی، یہ تینوں ایک ہی جگہ کے لوگ ہیں اور تینوں پر ایک ہی حکم لگتا ہے، تینوں ہی کافر ہیں، تینوں ہی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ تینوں ہی نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں اور ان کے اندر اور بھی کئی کفریات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو تسلیم کیا، کبھی کہا وہ ذلی نبی ہے، کبھی کہا وہ بروزی نبی ہے، کبھی کہا وہ نبی آخر الزمان کے مشن کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور آپ ان کے گھروں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا دیکھیں گے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ، عیسائی بھی فتنہ ہے، یہودی بھی کام کر رہے ہیں، ہندو بھی کام کر رہے ہیں، سکھ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اس دور کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ مسلمانوں کو درپیش ہے نا، وہ قادیانیوں کا فتنہ ہے۔ اور انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی عیسائیت کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی اور مانوی تحریف کی، ترجمہ بدلنے کی کوشش کی۔ کیا کہا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، بلکہ خاتم النبیین کا معنی کچھ اور بنتا ہے۔ تو خاتم کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے مہر لگانے والا۔ کیا ہوتا ہے؟ مہر لگانے والا۔ تو انہوں نے کہا جی وہ چونکہ اپنی انگوٹھی کے ساتھ مہر لگاتے تھے تو اس لیے حضور کو خاتم النبیین کہا گیا کہ وہ مہر لگانے والے نبی ہیں۔
جب خط لکھتے تھے حضور نے ایک انگوٹھی بنائی ہوئی تھی جس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو حضور مہر کے طور پہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی خاتم النبیین کا میں نے مہر لگانے والا نبی، لہذا مہر لگاتے تھے، اس لیے حضور کو خاتم النبیین کے نبیوں میں مہر لگا کر خط بھیجنے والا نبی۔ انہوں نے یہ تحریف کی۔ جو دیوبندی حضرات ہیں انہوں نے، ان کے جو پڑھے علامہ صاحب اور اپنا امام بھی ان کو مانتے ہیں، میں نے غالباً پچھلے جمعے عرض بھی کیا تھا کہ مولوی قاسم نانوتوی، اور یہ اپنی کتاب پر اس کا نام کیسے لکھتے ہیں؟ قاسم العلوم والخیرات۔ قاسم العلوم اچھی بولو ذرا، قاسم العلوم ہم کہتے ہیں نبی پاک کی بات کریں تو تم کہتے ہو معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ کچھ دے ہی نہیں سکتی، اور اپنے مولوی کے لیے قاسم العلوم والخیرات، وہ قبر میں جا کے بھی علم بانٹ رہے اور خیرات بانٹ رہے۔ تمہارا مولوی نبی پاک سے بڑھ گیا، تم اپنے مولوی کو قاسم العلوم والخیرات کہو تو شرک نہیں ہوتا، اور ہم نبی پاک علیہ السلام کو قاسم نعمت کہیں کہ وہ رب کی نعمتوں کو بانٹنے والے ہیں، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ کون سا دین لے کر تم چل رہے ہو؟ اور جس کو تم اپنا امام تسلیم کرتے ہو، ہم بتاتے ہیں اس نے لکھا کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے تحذیر الناس۔ کیا نام ہے؟ اچھی بولو، کتاب کا نام ذرا حفظ کرو نا، کی نام ہے؟ تحذیر الناس۔ کی نام ہے؟ تحذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب، بانی مدرسہ دیوبند انڈیا، انہوں نے لکھا، محترم نے لکھا، انہوں نے کہا جی خاتم النبیین کا جو معنی ہے نا آخری نبی، یہ عوام کے علم میں ہے۔ کس کے علم میں ہے؟ عوام سمجھتی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، ورنہ اہل فہم پر یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے، یعنی جنہاں نو عقل ہے وے نا، جنہاں نو سمجھ ہے، کوئی علم ہے، انہاں نو پتہ ہے اس گل دا کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں بلکہ اصلی نبی ہیں۔ لہٰذا نبی پاک کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ استغفر اللہ تعالی۔ یہی وہ دروازہ تھا جو انہوں نے کھولا، یہی وہ دروازہ تھا جو مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے دخول کا سبب بنا، اور اس نے کہا کہ نبی پاک کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو پھر خاتمیت محمدی میں فرق تو نہیں نہ پڑتا۔ لہذا ہم حضور کو خاتم النبیین ہی کہتے ہیں، لیکن حضور کے بعد میں حضور کی تعلیمات کو چلانے کے لیے آیا ہوں، میں کوئی ختم نبوت کے پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ اور پھر اسی عقیدے کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ ہوا، پھر بہت سارے لوگوں نے اس کا دفاع کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کو سامنے رکھ کے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا، اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 5 بار نہیں، کئی بار اس کو سمجھایا کہ اپنی عبارت بدلو۔ اور یہ ایک ایسی حدیث کی بنا پر، صحابی رسول کے قول کی بنا پر اس نے پوری جناب کتاب لکھ دی کہ نبی پاک کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، اس زمین میں، 7 زمینوں میں، کہیں بھی ہو سکتا ہے، نبی پاک کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مجھے بتائیے ایسا بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو حضور کے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، حضور اگر کوئی خاتم النبیین کا معنی افضل نبی کرے کہ نبیوں میں سب سے افضل ہے، تو پھر فرمایا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ امت کے اندر خاتم کا جو معنی مشہور ہے اور اجماع ہے جس معنی پر، صحابہ نے بھی جس پر اجماع کیا اور مصطفیٰ نے جو تفسیر بیان کی وہ یہ تھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی۔ جب خاتم النبیین کا آخری نبی معنی مصطفیٰ نے لیا، صحابہ نے لیا، مفسرین نے لیا، محدثین نے لیا، علماء نے لیا، ائمہ نے لیا، فقہاء نے لیا، تو پھر یہ کون ہوتا ہے ساری امت کے خلاف معنی کرنے والا؟ فرمایا جو خاتم النبیین کا معنی افضل نبی لے گا
وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. وہ بندہ بھی مسلمان ہو سکتا نہیں. وہ بندہ بھی مسلمان ہو سکتا نہیں. پھر اگر خاتم کا معنی مہر لگانے والا ہی سمجھ لیا جائے کہ خاتم کا معنی ہے جی مہر لگانے والا، تو ہم کہتے چلو ہم یہی کہہ لیتے ہیں کہ خاتم کا معنی مہر لگانے والا ہے. لیکن مہر کہاں لگائی جاتی ہے؟ جب آپ کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں، لکھتے لکھتے جب آپ اس کے اینڈ پر پہنچ جاتے ہیں نا، تو جہاں آپ آخری لفظ لکھتے ہیں نا اس پر مہر لگا کے کہا جاتا ہے بھئی اس سے آگے ہمارا لکھا ہوا نہیں ہے. جتنا لکھا ہے نا یہی نوٹیفیکیشن ہے، اس سے آگے کوئی اور نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا. بس اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہی آپ کے، اور یہ مہر لگا دی گئی ہے. مصطفیٰ کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا. اگر یہ بھی معنی کیا جائے نا کہ مہر لگانے والے نبی ہیں، تو نبیوں کی جو ڈائری تھی اس کے اوپر سب سے آخری مہر جس کی لگی ہے اس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی ہو سکتا؟ بولی بول لو. حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی ہو سکتا؟ قیامت تک کوئی نبی ہو سکتا؟ قیامت تک کوئی نبی ہو سکتا نہیں. اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور یہ حدیث ان کو رٹوا دیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. کون سی حدیث؟ لا نبیہ، لا نبیہ، لا نبیہ. بولو گے تو رٹاؤ گے نا. لا نبیہ، لا نبیہ، اونچی بولو ذرا. لا نبیہ، لا نبیہ، لا نبیہ، لا نبیہ. میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. آمینہ کا لاڈلا، آمینہ کا لاڈلا ہے شہ ہر دو سرا، ہے شہ ہر دو سرا. نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے. خاتم النبیین کا معنی نہ تو اصلی نبی ہے نہ ہی افضل نبی ہے، بلکہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ محبوب ہم نے نبیوں میں ختم نبوت کا تاج آپ کو عطا فرما دیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، جن میں بڑے نام جو ہے ان کے اندر مسیلمہ کذاب کا نام بھی آتا ہے. مسیلمہ کذاب کے پاس نا ایک صحابی رسول چلے گئے جن کا نام تھا حضرت حبیب. کیا نام تھا؟ حضرت، اونچی بولے، حضرت حبیب. حضرت حبیب جب اس کے پاس پہنچے نا تو اس نے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں؟ اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا تشہد انی رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بہرا ہوں، مجھے سنا نہیں گیا. میں بہرا ہوں، مجھے سنا نہیں گیا. غصہ تو پھر آ ہی جاتا ہے نا. بندہ فون تے گل کرتا ہے چنگی بھلی تے پیسے لینے لا کے یار تیرے پلے کوئی پیسے نہیں، وہ نہیں دینا پیا، تے بندہ آ کے یار سگنل ڈراپ ہو گئے، سمجھ نہیں آتی پہ کی گل کرتے پہ، اچھی بولے ہو ذرا. غصہ تو آ ہی جاتا ہے نا. غصہ آ گیا. اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا نعم، ہاں. اتشہد انی رسول اللہ، تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا بہرا ہوں، سنا نہیں گیا. تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے سنا ہی نہیں گیا. اسد الغابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے.
سنا نہیں گیا. اس نے آرڈر کیا, اس نے کہا اس کا بازو کاٹ دو. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کاٹ دیا گیا. ختم نبوت کے عاشق کی کہانی سنیے کتنی پیاری ہے. بازو کاٹ دیا گیا. اس نے پھر کہا تشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا نعم, ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اتشہد انی رسول اللہ. فرمایا بہرا ہوں, سنا نہیں گیا. اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. پھر فرمایا, پھر اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ, کیا تو گواہی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا نعم. اس نے کہا تشہد انی رسول اللہ. فرمایا بہرا ہوں, سنا نہیں جا رہا. اس نے آپ کی دائیں ٹانگ بھی کٹوا دی, خون سے لت پت پڑے ہوئے. ظلم کی انتہا ہے, برا حال کر دیا. پھر کہتا ہے تشہد انی انا محمد رسول اللہ, کیا تو گواہی دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا نعم. اس نے کہا تشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا مجھے سنا ہی نہیں گیا کہ تو کہتا کیا ہے. یہ جو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا جناب اینو بھی سن لو, انو بھی سن لو, انج کر لو, یہ کر لو, جی سب نو سننا چاہیے. دیکھو جی چنگی گل تو کسے کو بھی مل جاندی. میں کہا چنگی گل ملتی ہوندی نا تو صحابی رسول کہندے ہیں سننا ہے پر تو جھوٹا ہے بڑا, اینی کو گل کہہ دیں. انہوں نے کہا کمینیا میں تیری سنتا ہی نہیں, تو بولنا